بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاہور میں جو 4 بچیوں کے اغوا کا واقعہ ہوا اس میں ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے، پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس کس طرح کے دھندے ہو رہے ہیں، کس کس طرح کے گینگز ہیں اور جو کام کر رہے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر کی بچیوں کو اغوا کر کے کس طرح سے بیچا جاتا ہے۔ ایک اس میں بچی کو 1 لاکھ روپے کے بس بیچ دیا گیا۔ یہ سارا کچھ پتہ چل رہا ہے انویسٹیگیشن میں، اور کس طرح سے اس گینگ میں عورتیں ملوث ہیں۔ کوئی پارلر کے نام پر، بیوٹی پارلر کے نام پر اس طرح کا کام کر رہی تھی، جسم فروشی کا کام کرواتی تھی بچیوں سے۔ اسی طرح سے کوئی جناب پارٹیز کے نام پر کوئی کسی طرح سے کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے کر رہا ہے۔ ایک شخص تو ایسا ہے جس کے کچھ 4 گھر ہیں، 3 ساہیوال میں، 1 لاہور میں گھر ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے۔ کس طرح ان بچیوں کو اغوا کیا گیا۔ بہت چھوٹی عمریں ان کی، 8 سال سے لے کر 14 سال تک کی عمریں، اور اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اب کیا کیا اس کیس میں ہوا ہے، کس طرح پولیس ان مجرمان تک پہنچی ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بچیاں کس طرح سے گھر سے گئیں اور اب کیا ہو رہا ہے اس کیس میں، پوری تفصیل میرے پاس ہے۔ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے تو ایک شخص جو ان بچیوں کو ورغلاتا ہے اور کسی طرح سے گھر لے جاتا ہے، پھر آگے ایک اور شخص سے رابطہ کرتا ہے، وہ رکشے والا ہے، آگے وہ شخص دوسرا وہ ان کو ساہیوال لے جاتا ہے، اور پھر وہاں پر اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ملوث ہوتی ہے، اور یہ تک پتہ چلا ہے کہ جناب دبئی میں بھی لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے، بچیوں کو بھیجا جاتا ہے، وہاں تک ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے پہلے سے وہاں لڑکیاں موجود ہیں۔ اچھا، پہلے بھی یہ کیس میں ملوث کسی میں ہیں، اور ضمانت پر بھی ایک شخص جو ہے اس میں وہ رہا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا کیا نظام ہے کہ ایک پکڑا گیا شخص جو کعبہ خانے ہیں وہ چلا رہا ہے، اور اس کو ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ پوری ڈیٹیل اس لیے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس چیز کو جان سکیں کہ یہ کس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ بچیوں کو یوں سمجھیں کہ ورغلا کر اور ان کو اغوا کر لیتے ہیں، کبھی کوئی بیہوشی کی چیز۔ اس لیے کبھی بھی بچوں کو اکیلے کہیں نہیں جانے دینا چاہیے۔ اب لاہور کی عدالت نے 5 ملزمان کو ریمانڈ پر دے دیا ہے پولیس کے پاس، اور 2 جو ہیں ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دیا ہے، یہ اغوا، بچیوں کے اغوا کی وجہ سے۔ لاہور کی یہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، اور اس میں بچیوں کے اغوا کیس میں ملوث جو لوگ تھے ان کو پولیس کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ اب ان میں یہ 4 بچیاں ہیں، اور یہ عدالت ہے جناب مجسٹریٹ صاحب کی، نعمان ناصر کی، جہاں پر یہ کیس چل رہا ہے، اور 14 روزہ ریمانڈ کی درخواست کی تھی تاکہ جی ان سے انویسٹیگیشن کی جا سکے، جان سکیں کون کون ان کے ساتھ مزید لوگ ہیں اس گینگ میں۔ اور اس میں 5 مرد ہیں، اور ان کو 4 دن کے لیے پولیس کسٹڈی میں دیا گیا ہے، جبکہ 2 عورتیں ہیں جن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، 2 عورتیں بھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جج صاحب نے میڈیکل ایگزامینیشن کا بھی کہا ہے 4 بچیوں کی، اور جمعے کے دن یہ ہے کہ ان کو بچیوں کو دیکھا جائے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی لی جائے، اور دیکھا جائے کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن میں کہیں ان پر کوئی تشدد تو نہیں ہوا۔ ابھی چھوٹی بچی ہیں، ویسی بڑی گھبرائی ہوئی ہیں جب کورٹ میں آتی ہیں۔ اچھا، اب تک جو تفتیش میں چیزیں سامنے آئی ہیں، جو کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے تفتیش، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جو ملزم ہے قاسم، اس نے بچیوں کو اغوا کیا، اور لاہور سے وہ پھر ساہیوال ان کو لے کر جاتا ہے، جہاں پر نعیم شہزاد ان کو لیتا ہے، ان بچیوں کو اس قاسم سے۔ پھر نعیم شہزاد جو ہے وہ بچیوں کو ڈانس سکھاتا ہے، اور ان کو پھر ڈانس پارٹیز پر بھیجتا ہے، یہ اس کا دھندا ہے۔ پھر ایک اور ملزم ہے شہزاد، وہ انوالو ہے پروسٹیوشن میں، جسم فروشی میں، اور اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اس دھندے میں، اس کے خلاف بھی کیس درج ہو گیا ہے۔ اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ پہلے ہی ساہیوال میں ان کے خلاف ایک کیس درج ہے، رپورٹ میں کہا گیا، یعنی پہلے بھی کیس درج ہے، یہی کام کر رہے تھے، پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کا ایک گھر لاہور میں ہے اور 3 ساہیوال میں ہے، اس شہزاد کے 3 ساہیوال میں گھر ہیں، یہی کام کرتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک اور شخص کی بیوی آصف کی، وہ بیوٹی پارلر چلاتی ہے،
اور وہاں پر بھی وہ یہ جسم فروشی کا دھندا کرواتی ہے. تو یہ سارا اس کا کام ہے. اب ہنجروال پولیس جو ہے 2 اگست کو انہوں نے یہ کڈنیپنگ کا 4 بچیوں کی کڈنیپنگ اغوا کا کیس درج کیا کہ جو اورنج لائن میٹرو جو لاہور میں چلتی ہے اس پر سیر کے لیے گئی تھیں اور پھر واپس نہیں آئیں. اب پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل انویسٹیگیشن پولیس شارق جمال خان نے کہا ہے پریس کانفرنس میں جمعرات کے دن کہ اس میں قاسم، شہزاد، نعیم، آصف اور شوکت علی ملوث ہیں. ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پورا انہوں نے واردات کا ان کا طریقہ بتایا، پوری ٹائم لائن بتائی ہے ڈی آئی جی نے انویسٹیگیشن نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ یہ 30 جولائی کا واقعہ ہے. تقریباً آدھی رات کے وقت یہ بچیاں اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر کے حالات سے، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ سے، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، خوش نہیں تھیں. تو یہ جاتی ہیں سیر کے لیے، باہر نکل جاتی ہیں اور اورنج لائن میٹرو ٹرین میں بیٹھتی ہیں اور گلشن راوی سٹاپ پر پھر اترتی ہیں. وہاں پر ان کا کوئی ہمسایہ عمر فاروق وہ ان کو شاید دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے. بہرحال اتنا انویسٹیگیشن میں بتایا گیا ہے کہ عمر فاروق نے ان کو دوبارہ گھر لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ کس طرح ناکام ہوا اور پھر بچیوں کو وہیں چھوڑ دیا. پھر ایک چنچی پر یہ سوار ہوتی ہیں، ایک ڈرائیور ہے اور اس کا ساتھ کوئی ساتھی ہوتا ہے. وہ ان کو کئی جگہوں پر گھماتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے جی تمہیں جیون مارکیٹ میں ہم چھوڑ دیں گے، جہاں ان بچیوں میں سے ایک بچی کام کرتی تھی. جیون مارکیٹ یعنی یہ جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے، تو کہ جی وہاں تمہیں چھوڑ دیں گے. اور یہ بھی ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جہاں کام کرتی تھی وہ خاتون سے بڑی خوش تھیں، ان کا بڑا خیال رکھتی تھی، لہٰذا باقی بچیوں نے بھی کہا کہ جی ہم بھی اسی عورت کے پاس چلی جاتی ہیں، کم از کم رحم دل تو ہے. اچھا، لیکن یہ جو چنچی والے تھے انہوں نے 3 بجے صبح یعنی رات 3 بجے تک، 3 بجے کا وقت ہے رات کا، تو اس وقت تک ان کو کہیں نہیں چھوڑا. تو بچیاں ڈر گئیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو وہ ڈر کے انہوں نے پنڈی سٹاپ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے پاس ان بچیوں کو اتار دیا. پھر قاسم وہاں پر آتا ہے اور ان بچیوں کو رکشے میں بٹھا کر باگڑیاں چوک پر اپنے گھر لے جاتا ہے. اچھا، اس نے کیا کیا؟ اتنا تیز ہے، دیکھیں یہ وارداتی کیسے ہوتے ہیں. اس نے وہاں پر جو سم تھی، سم کارڈ، وہ ان کا توڑ دیا تاکہ کہیں پولیس اس کو ڈر تھا کہ بھئی اس کو ٹریک نہ کر لے اس سم کے تھرو. پھر اس نے قاسم نے ان بچیوں کو ایک رات کے لیے اپنے گھر رکھا اور پھر اپنے دوست شہزاد سے نیگوشیٹ کرتا رہا ان کو بیچنے کے لیے، بچیوں کو، یعنی کتنے میں بیچنا ہے کیا. پھر اگلے دن شہزاد آتا ہے اور اپنی گاڑی میں ان کو ایک یتیم خانے لے جاتا ہے، آرفنیج کوئی نیئر اس کے ہوم بتایا جا رہا ہے. اچھا جی، اگست 1 اور 2 کی بات ہے کہ یہ 1 اگست اور 2 اگست کے درمیانی رات کی بات ہے کہ 2 جو سسپیکٹس ہیں وہ لڑکیوں کو ساہیوال لے جاتے ہیں. 3 لڑکیاں قاسم کے ساتھ جاتی ہیں اور اس کی بیوی کے ساتھ، اور وہ نعیم کو دے دیتی ہیں بچیاں. اور آصف اور اس کی بیوی وہ جو زینب ہے، ایک کو وہ پھر وہاں سے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. یعنی 3 لڑکیاں جو قاسم اور اس کی بیوی کے ساتھ چل جاتی ہیں اور پھر وہ نعیم شہزاد کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نعیم شہزاد کو جب یہ بچیاں دے جاتی ہیں تو پھر یہ نعیم شہزاد ان کو آصف اور اس کی بیوی زینب کے گھر چھوڑ دیتا ہے. اچھا، جو پیچھے بچی ہے وہ شہزاد یہ کرتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کے عوض، ٹھیک ہے جی، وہ خرید لیتا ہے. شہزاد 1 لاکھ روپے دیتا ہے اور پھر اس کو ساہیوال میں اپنی بیوی کے ساتھ لے جاتا ہے. ڈی آئی جی لاہور پولیس نے کہا ہے کہ جی پولیس نے بڑی کوشش کی، اس کے بعد یہ کیس سارا سالو کیا ہے اور یہ بڑا اہم تھا. اور کیمروں اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے چنگچی اور آٹو رکشہ کا سارا ریکارڈ ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کئی ریڈز کی ہیں. ساہیوال پولیس نے شہزاد کا قحبہ خانہ جو ہے، بروتھل جس کو کہتے ہیں، 3 اگست کو وہاں پر چھاپہ مارا. 5 لڑکیاں وہاں سے ملیں اور پھر ایک کیس جو ہے وہ ساہیوال میں رجسٹر کیا گیا. اچھا، اس ریڈ کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو فوکس ہے اور یعنی جس طرح ریڈ وغیرہ ہوئیں اور سارا رپورٹ ہو گیا ہے کیس، تو پھر کیا کیا کہ مجرموں نے خود 15 پر کال کی ایک ان نون نمبر سے، اور پھر کہ جی ہم پکڑے نہ جائیں سارا کچھ. تو پھر بچیوں کو ریکور کر لیا پولیس نے. اور ڈی آئی جی لاہور کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس اب ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور سارا ایویڈنس ہم نے رکھ لیا ہے، کہاں کہاں گئے، کیا کیا ہوا.
اور پھر بچیوں کو پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے ان کی مرضی سے کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہم اس کیس کو سالو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل رپورٹ سے پتہ لگے گا کہ بچیوں پر کوئی تشدد تو نہیں ہوا۔ تو یہ سارا کیس ہے کہ جس میں اب ان بچیوں کی جو عمریں ہیں وہ دیکھیے، ایک بچی 10 سال کی ہے، ایک 11 سال کی ہے، پھر ایک بچی 14 اور 8 سال کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان میں سے 2 بچیاں جو 10 اور 11 سال کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ اپنے گھر سے اس لیے گئیں کہ ان کے جو باپ کا ان سے یعنی بیہیویئر تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا، اور وہ ایک نشے کا عادی ہے، اس لیے وہ ہمسائی جو ان کی بچیاں ہیں ان کے ساتھ چلے گئیں کہ ہم ان کے ساتھ کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح اس کو ایک مثالی کیس بنایا جاتا ہے، اور یہ جو 5 لوگ پکڑے گئے ان کے ساتھ اور کتنے لوگ ملوث ہیں جو پتہ نہیں کتنی بچیوں کی زندگیاں اجاڑ چکے ہیں، اور کتنی بچیوں کو اغوا کر چکے ہیں، اور پھر آگے کن لوگوں کو بیچ چکے ہیں، ان سب کا بھی پتہ چلایا جائے اور ان سب کو سزا دی جائے۔ یہ معاشرے میں جو پھیلے اس طرح کے بھیڑیے ہیں ان تک پہنچا جائے۔ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلام آباد میں کیس نظر آ جاتا ہے، پھر یہ اب لاہور اور ساہیوال میں کس طرح لوگ پھیلے ہیں، تو ان کو مثال بنا دینا چاہیے تاکہ معاشرے میں جو لوگ اس طرح کا کام کرنے کا سوچتے بھی ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ان کے اندر خوف آ جائے کہ اس طرح کی سزا ان کو ملے گی۔ تو اس کو ایک مثالی سزا کے طور پر پورے گینگ کو، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں اور جہاں جہاں ان کے اور لوگ ہیں، جہاں یہ بیچتے رہے ہیں، جو کام کرتے رہے، یقیناً میرا خیال ہے کہ صرف 5 نہیں ہوں گے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ان سب تک پہنچا جائے۔ اللہ حافظ۔